حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. زندگی میں تو اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے انسان کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ خواہشات کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے اور توبہ کو ٹالتا رہتا ہے، کل کل کرتا چلا جاتا ہے. ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اچانک تمہاری موت تمہارے قریب آ پہنچے گی. اس وقت تمہارے جذبات یہ ہوں گے، رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، مہلت دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب میں پوری زندگی تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا، پوری زندگی تیری شریعت پہ چل کے دکھاؤں گا. کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں. جب کسی بات پر بہت مضبوطی سے رد کیا جاتا ہے، کسی مطالبے کو مسترد کر دیا جائے اور بہت ہی مضبوطی سے، تو اس کے لیے عربی میں کلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ناممکن، محال ہے، اب نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ ھو قائلھا، اب جو تم توبہ کر رہے ہو یہ کلمہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو اللہ کے ہاں نہیں ہے. یہی کلمہ اس منظر سے پہلے اگر زبان سے نکال دیتے، کتنا بڑے سے بڑا گنہگار اگر ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ اب تک جو ہوا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو اس چھوٹے سے کلمے کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت ہے. اس کا اتنا وزن ہے کہ یہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ختم. 99 سال تک بتوں کی عبادت کرنے والا بوڑھا اگر 99 سال کے بعد اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ اب تک تیرے ساتھ میں ان بتوں کو شریک کرتا رہا، معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، تو 99 سال کے گناہوں پر اللہ پانی پھیر دیں گے. لیکن جب موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب کہہ رہا ہے رب ارجعون، مہلت دے دے، واپس پیچھے کو بھیج دے. اللہ فرمائیں گے کلا، اب نہیں ہو سکتا. اللہ کا قانون بہت ہی اٹل ہے. جب تک دیکھا نہیں تھا آخرت کے منظر کو، بغیر دیکھے توبہ کرے گا، قبول ہے. دیکھا نہیں ہے. کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ بنی اسرائیل کی توبہ اللہ نے کیسے قبول کی تھی. جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے تو توبہ میں اللہ نے شرط یہ لگائی کہ جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے عبادت کی ہے، یعنی جنہوں نے عبادت کی وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں. سزا ملی پھر توبہ قبول. اس امت کے لیے یہ شرط نہیں ہے. تنہائی میں اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا دے، کہہ دے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ کہتے ہیں معاف کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے بھی کہا جب تک تمہاری توبہ میں دیکھ نہیں لوں گا کہ سچے ہو، توبہ میں عملی طور پہ ثابت نہیں کر دو گے، توبہ بھی قبول نہیں کروں گا میں. اس امت نے نبی کے کہنے پر اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لے آئی اور نبی کے کہنے پر یقین کر لیا کہ گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی، حالانکہ ہم نے آخرت دیکھی نہیں ہے. یہی جو جذبہ ہے کہ گناہگار جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ میں نے اگر توبہ نہیں کی تو پکڑا جاؤں گا میں، سزا ملے گی، اسی جذبے کی لاج رکھتا ہے اللہ کہ اس نے ابھی میری سزا دیکھی نہیں ہے، بغیر دیکھے میری سزا پر ایمان لا رہا ہے. اسی جذبے کی لاج رکھ کے اللہ اس کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ دکھائے گا پھر معافی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے. اب تو دیکھ لیا، دیکھ کے تو سبھی، دیکھ کے تو انگریز بھی ایمان لے آئیں گے، ہندو بھی ایمان لے آئے گا، سکھ بھی یقین کر لیں گے. دیکھ کے تو جب کوئی طوفان آتا ہوا نظر آتا ہے پھر تو سارے ہی گاڑیوں میں بھاگتے ہیں. امریکہ میں بھی جب طوفان کی پیشگوئی ہو جائے قطار بنا کے سارے بھاگ جاتے ہیں. نظر آتی ہوئی چیز تو سب کو میرے بھائی نظر آتی ہے. بات یہ ہے کہ عقل سے کام لے کر اللہ کی آیات پر ایمان لایا جائے.
اور اللہ کی باتوں پہ یقین کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے، گناہ ہو گیا توبہ کر رہا ہے، توبہ میں یہ ضروری ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، دوسرے بھی گناہ گار ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے، میرا یہ بندہ میرے پاس آیا ہے توبہ کرنے کے لیے، ہاتھ پھیلا رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ رب نیکیوں سے خوش ہوتا ہے اور گناہوں سے ناراض ہوتا ہے، نیکیوں پہ اچھا بدلہ دیتا ہے اور برائی پہ سزا دیتا ہے۔ یہ میرا بندہ میری ان تمام باتوں پہ یقین رکھتا ہے، تبھی تو میرے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر رہا ہے، لہذا میں نے اس کے اس جذبے کی لاج رکھی اور اس کو معاف کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے یہ جاتا ہے، دوبارہ شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے اور پھر بہلا پھسلا کے اس سے گناہ کروا دیتا ہے، پھر یہ دوبارہ آتا ہے، اے اللہ دوبارہ میں نے تجھ سے جو کیا تھا معاہدہ وہ توڑ دیا، اب معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ جذبہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں کروں گا آئندہ، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، دوسرے بندے بھی ہیں وہ بار بار گناہ کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو میرے عذاب کا ڈر نہیں ہے، یہ بندہ ہے یہ اس لیے میرے در پہ آ کے توبہ کر رہا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اگر یہ بندہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ رب اس کو گناہ پہ سزا دے گا، اس جذبے سے یہ میرے پاس آ کے معافی مانگ رہا ہے، لہذا میں نے بھی اس کے جذبے کی لاج رکھی اور اس کو معاف کر دیا۔ پھر یہ بندہ جاتا ہے، پھر شیطان ورغلاتا ہے دائیں سے بائیں سے، جیسے قرآن میں ہے نا کہ ہر طرف سے شیطان کے حملے ہوتے ہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، ہر طرف سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ تو اپنے ان بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، کھائیں گے تیرا مگر تیری نافرمانی کریں گے،